Land habitat. Animals and plants live in land habitat also help adaptation to adjust well in their environment. جو پودے اور جانور لینڈ ہیبیٹیٹ میں رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو ایسے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں تاکہ وہ وہاں پر زندہ رہ سکیں. نمبر 1. The Arctic fox and polar bear have thick fur on their bodies. This thick fur keeps the body of their animals warm in freezing cold. Snowing owls have a thick coat of feathers. جو برفانی لومڑیاں ہوتی ہیں اور ریچھ ہوتے ہیں ان کی بھی باڈیز پر جو ہے وہ ایک بہت ہی تھک موٹی فر ہوتی ہے، اور یہ فر ان کی باڈیز پر اس لیے ہوتی ہے تاکہ وہ شدید سردی کو بھی آسانی سے برداشت کر سکیں. فریزنگ کولڈ مطلب بہت ہی شدید سردی. اور جو برفانی الو ہوتے ہیں ان کے جسم پر بھی بہت ہی ایک سخت قسم کی کوٹنگ ہوتی ہے تاکہ وہ سردی کو برداشت کریں. Number 2. Plants and animals of the desert are adapted to live in a scorching heat. Some desert plants have tough, thick surface and thin spinach leaf to reduce water loss. پلانٹس اور اینیملز جو ڈیزرٹ میں موجود ہوتے ہیں ان اپنے آپ کو ایسے اس انوائرمنٹ میں یا اس ہیبیٹیٹ میں اپنا لیتے ہیں تاکہ وہ اسکارچنگ ہیٹ جھلسا دینے والی گرمی بھی برداشت کر سکیں. جیسے کہ کچھ پلانٹس ہیں ان کی جو سرفیس ہوتی ہے وہ بہت ہی موٹی اور سخت ہوتی ہے اور ان پہ چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوتے ہیں تاکہ وہ ان کا پانی جو ہے وہ پودوں کا زیادہ لیوز کے ذریعے نقصان نہ ہو. Most animals such as peacock, lizard and jackrabbit conserve in water by living underground during the day and coming out at the night. جیسے کہ کچھ جانور بھی چپکلی اور خرگوش وہ زندہ رہتے ہیں اس وجہ سے تاکہ وہ رات کے وقت باہر آ جاتے ہیں اور دن کے وقت وہ زمین کے اندر چلے جاتے ہیں، کیونکہ دن کو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو وہ باہر نہیں آتے، اپنے آپ کو گرمی سے بچاتے ہیں، اور رات کو جو ان کی ضروریات ہوتی ہیں وہ پوری کرنے کے لیے وہ باہر آ جاتے ہیں کھانے پینے یا جو بھی ان کا طریقہ ہے. Camels' feet and large stomach are also adaptation to live in a desert. اونٹ کے پاؤں اور اس کا بڑا سٹمک اس کو مدد دیتا ہے ڈیزرٹ میں بھی زندہ رہنے کے لیے. برڈ سانگس, دا رولز آف لائنس, howling of wolves, etc. are the adaptation of behavior. Animals send and receive message using sound. اب جیسے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ کچھ برڈز، لائن اور بھیڑیا وغیرہ یہ کچھ آوازیں نکالتے ہیں، جیسے ہمیں پتہ ہے شیر کا جو ہے وہ بھی آوازیں نکالتا ہے، اور جو بھیڑیے ہوتے ہیں وہ بھی چیخو پکار، ان کی سب کی بولنے ان کی بیہیویئر کا حصہ ہوتا ہے کیونکہ وہ ویسے ہی ہیبیٹیٹ میں رہتے ہیں. اب وہ کیوں بولتے ہیں؟ وہ اس لیے بولتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو کوئی بھی میسیج جو ہے وہ بھیج سکیں، کیونکہ وہاں پر کم پودے ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے ان کا فاصلہ ہوتا ہے. اب وہ اگر کوئی کسی کو ایک کو بھی کوئی کھانے کی چیز مل گئی تو دوسرے کو انفارم کرنے کے لیے اس طرح کی آوازیں نکالے گا، یا کوئی اس نے خطرہ دیکھا محسوس کیا تو اس کا بھی انفارم کرنے کے لیے وہ آوازیں نکالتے ہیں. Plants to have many adaptation to help them survive. اسی طرح پودوں میں بھی جو ہے وہ ایک خصوصیات ہوتی ہے تاکہ وہ اس انوائرمنٹ میں اس ہیبیٹیٹ میں زندہ رہ سکیں. ٹریز ان رین فارسٹ گرو ویری ٹال ٹو گیٹ سن لائٹ. اسی طرح جو بارش جب جن علاقوں میں زیادہ بارش ہوتی ہے، جیسے ہم نے رین فارسٹ کی بات کی تھی، تو وہاں کے جو درخت ہوتے ہیں وہ لمبے ہوتے ہیں تاکہ ان کو سن لائٹ مل سکے.